الذين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة على من جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القادمية والهدى الردوية وجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية أغني بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الصلوات ابھی بھی آگے جگہ ہے اگر تھوڑا اور قریب آ جائے تو بہتر ہوگا تاکہ مجلس کا ماحول بنے اجازت ہے سورہ احزاب کی یہ 23ویں آیت بیان ہوا کہ اللہ نے ہر صورت میں کچھ غرر آیات رکھی ہیں۔ غرر آیات کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان آیتوں کو صورت سے نکال دیا جائے تو روح صورت ختم ہو جاتی ہے، مطلب صورت ہم تک صحیح نہیں پہنچتا۔ اور بیان ہوا کہ جس طریقے سے سورت کا مطلب اور سورت کی روح کچھ آیات ہوتی ہیں، اس سے پورے قرآن کی روح کو بھی بیان کیا گیا، اور یہ بیان ہوا کہ پورے قرآن کی روح کو سورہ یاسین کہتے ہیں، سورہ یاسین کی روح کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں، سورہ فاتحہ کی روح کو بسم اللہ کہتے ہیں، اور بسم اللہ کی روح کو بے کہتے ہیں، اور بے کی روح کو نقطہ کہتے ہیں، اور علی مولا فرماتے انا نقطۃ البا، میں اس با کے نیچے کا نقطہ ہوں، یعنی نتیجہ یہ ملا پورے قرآن کی روح کو علی کہتے ہیں، یعنی پورے قرآن کی روح کو علی کہتے ہیں۔ جسے علی سمجھ میں نہ آیا اسے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ کوئی خطیب کا بیان نہیں ہے،
نہ کہ کسی جذباتی مومن کا بیان ہے، یہ رحمت للعالمین نبی کا فرمان ہے۔ القرآن مع علی والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ اور پھر رسول نے کہا رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قاریان قرآن ایسے ہیں جن پہ قرآن لعنت کرتا ہے۔ کن پہ لعنت کرتا ہے؟ جب یہ اس آیت پر آتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ جو بھی اہل بیت کا منکر قرآن پڑھتا جاتا ہے، قرآن اس پہ لعنت کرتا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے بھائی، یہ کسی جذباتی خطیب کا بیان نہیں ہے، یہ کسی مومن کا نفرت انگیز جملہ نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے جو واضح بتا رہی ہے کہ اگر علی کا ساتھ دو گے تو قرآن تمہارے ساتھ ہے، اگر علی کو چھوڑ کر قرآن کی تلاوت کرو گے تو قرآن تم پہ لعنت کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں، توجہ فرمائیے گا، کربلا میں حافظان قرآن مل کر فتویٰ دے رہے ہیں وارث قرآن کے لیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وارث قرآن کو چھوڑ کر انسان قرآن حفظ کرے، اس سے ہدایت لے۔ ہم کسی سفر پہ جا رہے تھے اعلیٰ صاحب، تو ایک حافظ میرے ساتھ تھے، تو پوچھنے لگے کہ کہنے لگے میں حافظ ہوں، تو مجھ سے پوچھا آپ کیا ہیں؟ میں نے کہا آپ حافظ ہو، میں ادنا محافظ ہوں۔ آپ حافظ ہو، میں محافظ ہوں۔ جو حسین کا ادنا حسینی ہو وہ محافظ ہو سکتا ہے، جو حسین کا چاہنے والا ہو وہ محافظ ہو سکتا ہے، تو حسین کتنا بڑا محافظ و وارث ہوگا۔ یہ جو مجلسیں ہماری ہوتی ہیں اس میں قرآن بیان کیا جاتا ہے، قرآن کے بیان کے ذریعے ہم بتاتے ہیں اہل بیت کی فضیلت کیا ہے۔ ہم کوئی اپنی جیب سے نہیں نکالتے اہل بیت کی فضیلت۔ رسول فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اور اہل بیت، کتاب اور اہل بیت۔ اور رسول نے بار بار ان ہستیوں کا تعارف کروایا۔ تو کیا کہہ رہی ہے یہ آیت یہ کہہ رہی ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، اللہ مرد ان کو سمجھتا ہے جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر کے مرد میدان ہوتا ہے۔ پتہ چلا جو میدان میں ثابت رہے اللہ اسے مرد قرار دیتا ہے۔ کس کی بارگاہ میں ثابت رہے؟ سورہ محمد کی آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پروردگار ہم کیسے مدد کریں؟ تو کیسے مدد کرے گا؟ کہا تم میرے دین کی مدد کرو، میں تمہارے قدموں کو میدان میں ثابت رکھوں گا۔ یعنی قرآن کا فیصلہ ہے میدان میں ثابت وہی رہے گا جو مدد کی نیت رکھتا ہو۔ اس سے آگے والا جملہ کہوں؟ اگر اس سے آگے والا جملہ کہتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ بھائی قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ جو نیت خالص رکھے گا اللہ کے دین کے مدد کی، وہ یثبت اقدامکم، اللہ انہیں کے قدموں کو ثابت رکھے گا۔ یعنی مرد میدان وہی بنے گا جو اول روز سے اللہ کے دین کا مددگار ہے۔ کیا بھول گئے رسول خدا نے دعوت ذی العشیرہ میں کیا کہا کہ میں دین لے کر آیا ہوں، ہے کوئی جو میری مدد کرے، میری نصرت کرے؟ نبی مدد مانگے تو شرک نہیں، نبی مدد مانگے تو شرک نہیں، اگر ہم مدد مانگے تو شرک ہو جاتا ہے۔ وہاں پر کس نے کہا تھا کہ میں آپ کی مدد کروں گا؟ تو وہاں پر علی مرتضیٰ کھڑے ہو گئے، عمر کیا تھی؟ 10 سال کی۔ تمہارے نزدیک
اظہار کر رہے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. آپ کیسے مدد کی؟ حضرت ابو طالب نے بلایا قریش کے افراد کو، کہا میرے بھتیجے کو تمہارے بچے تنگ کرتے ہیں، وارننگ دے رہا ہوں آج کے بعد تمہارے بچے تنگ نہ کریں. ابو طالب کیا کریں، بچے ہی تو ہیں. ابو طالب نے کہا وارننگ دے رہا ہوں. کہا کیا کریں، بچے ہی تو ہیں. کہا ٹھیک ہے، اگر تمہارا بچہ ہے تو میرا بھی بچہ ہی ہے. کل نہ کہنا کچھ، جب دوسرے دن آئے تو کسی کی آنکھ سالم نہیں، کسی کا ہاتھ سالم نہیں، کسی کی ٹانگ سالم نہیں، دوڑتے ہوئے آئے. ابو طالب تمہارے علی نے میرے بچے کے ساتھ یہ کر دیا، علی نے یہ کر دیا، علی نے یہ کر دیا. کہا تھا نا محمد کو تنگ نہ کرو. کہاں بچے ہیں، میرا بھی بچہ ہی ہے. پتا چلا جب بھی نبوت پر آ جائے گی یا علی آئے گا یا علی والے آئے گا. آج تک چھوڑ دو بھائی، صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت ساری باتیں ذکر حسین کے لیے درگزر کرنی پڑتی ہیں، بہت ساری باتیں مولا حسین کو دیکھ کر درگزر کرنی پڑتی ہیں. ہم مولا حسین کے در کے نوکر ہیں، کسی کے نوکر نہیں ہیں. واہ 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 واہ. ہمیں عزت ملی ہے در حسین سے، ہمیں افتخار ہے. جب بھی حسین کا نام لیتے ہیں دلوں میں جوش و جذبہ اور ولولہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ ہم در حسین کا کھاتے ہیں، در حسین سے کھاتے ہیں. یاد رکھیے نبی کیا فرماتے ہیں، اس دین کی مدد کرو. اس مدد کے لیے کہ کون آیا؟ علی مولا آیا. آج بھی اس دین کی مدد کون کرتے ہیں؟ علی والے. کیسے مدد کرتے ہیں؟ آپ یہ سبیل لگانا معمولی بات نہ سمجھیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر معمولی بات ہوتی تو دشمن کو یہ سبیل کھٹکتی کیوں؟ یاد رکھیں، اگر آپ اپنی چیز کی اہمیت کو جاننا چاہتے نا، چلے یوں جملہ کو، اگر آپ اپنی اہمیت کو جاننا چاہتے نا، آپ یہ دیکھیں آپ دشمن کی نظر میں کھٹکتے کتنے. جتنے بڑے دشمن کی نظر میں کھٹکیں گے آپ کا وزن اتنا زیادہ ہے. سبیل پہ لانا انسانیت کا کام ہے، اور تم اس پہ چوکیاں لگوا رہے ہو، پابندیاں لگوا رہے ہو. پتا چلا نہ کل انسانیت سے واسطہ تھا، عمل سے بتا رہے ہو نا، ہم کہتے ہیں تو برا مان جاتے ہو. نہ کل انسانیت سے تعلق، نہ آج انسانیت سے تعلق. ہم تو انسانی کام کر رہے ہیں، لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں. صرف محرم میں نہیں، 12 سال 12 مہینے پانی پلاتے ہیں. حیرت کی بات ہے، اگر یہی آدمی گانوں پہ احتجاج کرے، سینما پہ احتجاج کرے تو سمجھ میں آتا ہے. یہ احتجاج کرتا ہے ذکر حسین پہ، یہ احتجاج کرتا ہے سبیل پہ، یہ احتجاج کرتا ہے علم پہ. یا رسول اللہ، میں آپ کے دین کی مدد کروں گا، میں ناصر بنوں گا آپ کے لیے، میں افتخار بنوں گا آپ کے لیے. تو ایک مرتبہ ابو طالب بڑھ کے کہتے ہیں میرا لال آپ کا ناصر بنے گا. اور یہی وجہ ہے اللہ نے محمد کو سایہ نہیں دیا یہ کہہ کر جس کے پاس علی جیسا سایہ ہو اسے خدا سایہ نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ علی سایہ ہے. پھر اسی علی کا اعلان بار بار رسول کرتے رہے. علی مولا نے ثابت کیا ہر میدان پہ ہم نبوت کی مدد کریں گے. یا علی شب ہجرت ہے، یا علی یہ کافروں کی امانتیں ہیں، یہ فلاں فلاں کو دے کر آئیے گا.
اور آج میرے بستر پہ سونے کا امتحان ہے۔ مولا نے کیا کہا؟ مولا نے کہا آپ کی جان بچ جائے گی۔ مولا نے کہا آپ کی جان بچ جائے گی۔ رسول خدا نے کہا ہاں میری جان۔ اس کے بعد علی مولا نے کیا کہا؟ اب مجھے اطمینان سے سونا ہے، اب مجھے اطمینان سے سونا ہے۔ مولا کا یہ بیان تھا، زندگی میں اتنا اطمینان سے کبھی نہیں سویا جتنا اس رات سویا۔ اچھا خدا کو کہو نا کہ علی سوئے تھے بستر رسول پہ، عبادت ہے۔ کہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے سونا عبادت؟ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، دور کی بات نہیں بولی، ماہ رمضان تو آنے والا ہے نا۔ ماہ رمضان میں کیا کرتے ہو؟ خود ہی فرمان پڑھ کے بتاتے ہو، اعلان کر کے بتاتے، مسلمانوں ماہ رمضان آ گئے۔ جب ماہ رمضان آ گیا تو کیا ہوگا؟ رسول خدا فرماتے یا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرۃ، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے رحمت، برکت اور مغفرت کے ساتھ۔ کیا ہوگا؟ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادۃ، اس میں تمہاری سانس تسبیح ہے، تمہارا سونا عبادت ہے۔ ملا اپنا عمل بچانے کے لیے سو جائے ماہ رمضان میں، ملا اگر عمل بچانے کے لیے سو جائے تو عبادت، اگر علی رسول کو بچانے کے لیے سو جائے تو وہ عبادت نہیں۔ پتہ چلا یہ عمل کو بچا رہا ہے، علی دین کو بچا رہا ہے۔ جو دین کو بچانے کے لیے سو جائے اس کی عبادت پہ شک کرتے ہو؟ کیسے عبادت ہو سکتی ہے؟ تمہارا سونا عبادت ہے، مولا کا سونا عبادت نہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ آگے آئیے، جنگ خیبر، جنگ خندق، جنگ حنین، ہر جگہ پر علی بڑھ کے اسلام کا دفاع کر رہے ہیں۔ کیا نہیں کیا مسلمانوں نے کوشش کہ خود جا کر چاہتے کہ ہم شاید فتح حاصل کر لیں؟ تو خیبر میں رسول خدا نے کہا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ، کل اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا، جو قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا، وَیُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے گا۔ نہ صرف اتنا، جب وہ جائے گا تو فاتح بن کے آئے گا۔ یعنی مرد میدان کی علامت یہ ہے وہ دین کی مدد کرے، وفاداری کرے، اور آج جس وفادار کو ہمیں یاد کرنا ہے اس سے بڑھ کر حسین کی اور کون مدد کر سکتا ہے؟ حضرت عباس علمدار، آپ نے دیکھا یہ علم چلتا آیا، اس علم کا اگر کوئی وارث ہوا تو اسے ابو الفضل العباس کہتے ہیں۔ کیوں یہ جناب عباس کو سعادت ملی؟ کہا اس لیے کہ یاد رکھنا میرے دوستو، یہ تہذیب ازا، تہذیب ادب ہے، یہ عزاداری، یہ فرش ازا ادبستان کربلا ہے، ادبستان حسین ہے، ادبستان عباس ہے۔ اس فرش ازا پہ آ کر ہمیں ادب کا درس ملتا ہے۔ یہ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ اہل بیت کا ادب کرو۔ اسی لیے رسول پنجتن پاک کو مباہلہ میں لائے، اسی لیے رسول پنجتن پاک کو چادر میں لیتے ہیں، اسی لیے رسول یہ کہتے ہیں کہ مودت کا حق ادا کرنا ہے تو میرے اہل بیت سے مودت کرو۔ اسی لیے رسول کہتے ہیں درود میں مجھ پر درود بھیجنا ہے تو میری آل کو شامل کرو، اگر محبت کا حق ادا کرنا ہے تو میری آل کو شامل کرو۔ ہر جگہ پر آل کو شامل کر کے بتا رہے ہیں اگر تم چاہتے ہو میرا ادب کرو تو ضروری ہے میرا ادب ثابت تب ہوگا جب میری اولاد کا ادب کرو۔ جن سے انسان محبت کرتا
کرتا ہے اس کے گلی کوچے کے رہنے والوں کا احترام کرتا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مکتب عشق میں جو چیز عاشق کو معلوم ہو جائے کہ یہ معشوقی ہے، عاشق اس ہر چیز سے محبت کرتا ہے۔ تم کیسے عاشق رسول ہو کہ تمہیں معلوم ہے کہ رسول حسین سے کتنی محبت کرتے ہیں، تمہیں معلوم ہے رسول حسن سے کتنی محبت کرتے ہیں، تمہیں معلوم ہے رسول فاطمہ زہرا سے کتنی محبت کرتے ہیں، تمہیں معلوم ہے رسول علی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت ابوبکر بعد رسول خدا کی قبر پر آتے ہیں مولا علی کے ساتھ، اور ایک مرتبہ مولا علی کہتے ہیں آگے بڑھیے، تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ نہیں، میں آگے نہیں بڑھوں گا، آپ آگے بڑھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں آگے نہیں بڑھوں گا، آپ آگے بڑھیں۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے خود رسول سے یہ سنا ہے، علی منی کا منزلتی من ربی، میرے نزدیک علی کی وہی عظمت ہے جو میرے رب کے نزدیک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر کوئی تعظیم ہو سکتی ہے؟ کہا یہ وہی علی ہے۔ جب جنت سے غذا آتی ہے تو رسول دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اسے بھیج دے جو مجھ میں سے ہو۔ سبحان اللہ۔ جب جنت سے غذا آتی ہے، غذا طیر جسے آپ تیتر کہتے ہیں، تیتر کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس کو، جو صبح صبح کو پرندہ بولتا ہے، وہ غذا آتی ہے۔ رسول کیا کہتے ہیں؟ پروردگار یہ جنت کی غذا اسے بھیج دے جو مجھ میں سے ہو۔ مولا علی دروازے پر آتے ہیں، ایک صحابی ہیں انہیں بھیج دیتے ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کی جگہ پر ہمارے قبیلے میں سے کوئی فرد آئے۔ پھر مولا علی دوبارہ آتے ہیں، پھر وہ اسے بھیج دیتے ہیں۔ جب تیسری دفعہ آتے ہیں تو رسول کہتے ہیں علی کے علاوہ کوئی میرے جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ علی کو اندر آنے دو، یہ رسول کی محبت ہے۔ ام سلمہ میرے خیمے میں کسی کو آنے نہیں دینا، مجھے آرام کرنا ہے۔ تو ایک مرتبہ حسین مولا آیا، جناب ام سلمہ نے کہا آپ کے جد آرام کر رہے ہیں۔ حسین مولا واپس گئے۔ ایک مرتبہ رسول خدا پریشان ہو کر اٹھے، کہا ام سلمہ کیا کیا ہے تم نے، کیا کیا ہے تم نے؟ کہا آپ نے منع کیا تھا کسی کو آنے نہیں دینا۔ کہا حسین کسی کو نہیں آنے والوں میں نہیں ہے، حسین میرا وجود ہے۔ رسول خدا دوڑے دوڑے گئے جناب زہرا کے گھر۔ بتائے آپ کو رسول خدا کیا کرتے تھے؟ جب رسول خدا کی بھوک کی شدت بڑھ جاتی تھی، رسول خدا فرماتے، جب اپنی بیویوں کے ہاں سے ہو کر آتے اور کہتے کہ میرے اندر بھوک کی شدت ہے، تو خواتین کہتی، بیویاں کہتی کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو رسول خدا تیزی سے نکلتے، سوال کرتی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں زہرا کے گھر جا رہا ہوں۔ تو سوال ہوتا کیا وہاں پر کھانا ہے؟ کہا وہاں پر کھانا نہیں ہے، مگر زہرا کے بچوں کو دیکھوں گا بھوک مٹ جائے گی۔ جن کو دیکھنے سے رسول کی بھوک مٹ جائے، جن سے پیار کرنے سے رسول کو تسکین ملے، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں رسول نے ہر میدان اور ہر موقع پر تعارف کروایا۔ کہاں ان کا ادب کرو، اور کہاں یا الناس، اے لوگو ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 عادتوں پر ادب سکھاؤ۔ میری محبت کا ادب سکھاؤ، میری اہل بیت کی محبت کا ادب سکھاؤ، اور تلاوت قرآن کا ادب سکھاؤ۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کے شعائر کی تعظیم کرنا دلوں کی
کیا ہے تقویٰ؟ اہل بیت کا فقط احترام نہیں کرنا، تعظیم کرنا۔ احترام میں ضرور نہیں کہ عقیدہ شامل ہو، تعظیم میں عقیدہ شامل ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے اگر تعظیم خدا کے لیے ہو تو عبادت ہے، اگر تعظیم خدا کے لیے ہو تو عبادت ہے، اگر تعظیم اہل بیت کے لیے ہو تو ادب ہے۔ اور یاد رکھیں عبادت 15 سال کے بعد واجب ہوتی ہے، ادب بچپن سے واجب ہوتا ہے۔ اس لیے صحابہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم دیکھنا چاہتے یہ بچہ ہمارا ہے یا نہیں تو ہم اسے چھوڑ دیتے تھے علی کی طرف، ہم دیکھتے تھے اگر علی کا ادب کر رہا ہے، اگر علی کا ادب کر رہا ہے تو یہ ہمارا ہے، اگر علی کا ادب نہیں کر رہا تو ہم سمجھ جاتے تھے یہ ہمارا نہیں ہے۔ اپنی اولاد کو ادب اہل بیت سکھاؤ تاکہ انسانی معاشرہ طہارت کی طرف بڑھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل بیت کا ادب، اور جس طریقے سے اہل بیت کا ادب عباس کی ماں نے کیا شاید ہی کیا۔ ادب کے سلطان کو عباس کہتے ہیں، بے شک بے شک بے شک بے شک۔ ادب کے سلطان کو عباس کہتے ہیں۔ کونے کونے سے آپ وفا کو جمع کریں اور وفا سے سوال کریں تمہارا سردار کون، تو بغیر وقفے کے وفا کہے گی میرے سردار کو عباس کہتے ہیں۔ اور وفا وہی ہوتی ہے جہاں ادب ہوتا ہے، اور ادب وہی ہوتی ہے، ادب وہی ہوتا ہے جہاں محبت ہوتی ہے۔ ادب سرزمین حیا پہ محبت کے بیج سے پھوٹتا ہے۔ جہاں ادب ہو وہاں قومیں پروان چڑھتی ہیں۔ جناب عباس کی ماں نے کتنا ادب کیا ہے اہل بیت کا۔ اور یہ یاد رکھیے جو زوجہ اور شوہر ایک دوسرے کا ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، ان کی اولادیں مجرم ہوتی ہیں، ان کی اولادیں بے ادب ہوتی ہیں۔ جو میاں بیوی ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں ان کی اولادوں کو پتا ہوتا ہے کہ عزت کیا چیز ہے۔ یہ کہاں سے ہمیں درس ملتا ہے؟ یہ کربلا سے۔ آپ کربلا کے پیغام کو لیجئے کہ کس طریقے سے زوجہ شوہر کا احترام کر رہی ہے، شوہر زوجہ کا خیال رکھتا ہے۔ اب ہوتا ہے جب جناب ام البنین مولا علی کے گھر میں آئی ہیں تو آقا صاحب جناب ام البنین نے دلہن کا لباس نہیں پہنا۔ علماء فرماتے ہیں کیوں؟ یہ علی مولا کی اولاد کا ادب کر کے یہ جملہ کہتی ہے میں دلہن بن کے نہیں آئی، میں ان کی کنیز بن کے آئی۔ اور جب آئی علی مولا کے گھر، کیوں جملہ کہوں، جب جناب زہرا کی جوڑی پہ آئی قدم بعد میں رکھا پہلے چوکھٹ کو چوما، قدم بعد میں رکھا پہلے چوکھٹ کو چوما۔ اور اللہ کا کام کیا ہے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ام البنین تم نے زہرا کی چوکھٹ کو چوما ہے، تم نے زہرا کی جوڑی کو چوما ہے، قیامت تک تمہارے عباس کے علم کو نہ چموائے تو ہمیں خدا نہ کہنا۔ یہ بدلہ ہے۔ آپ کو پتا ہے جناب ام البنین کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے جی؟ کیا؟ آفرین، فاطمہ۔ فاطمہ سے ام البنین کیسے؟ مولا علی کو کہا آپ مجھے فاطمہ نہیں بلایا کریں۔ کیوں؟ کہا جب آپ مجھے فاطمہ بلاتے ہیں حسنین کو اپنی ماں یاد آ جاتا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ آپ مجھے فاطمہ کہہ کر بلائیں اور حسنین دکھی ہو جائے۔ میں تو ان کے راحت کے لیے آئی ہوں، تکلیف کے لیے نہیں۔
اللہ اکبر. بزرگان پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں بزرگان؟ تربیت کا انداز یہ ہے کہ جب مولا عباس 3 سے 4 سال کے تھے آئے آقازادی ام البنین کے پاس. حضرت ام البنین کا خاندان شجاعت میں بڑا مشہور ہے، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ جناب عقیل کو کہا گیا تھا کہ آپ ایسے خاندان میں ہمارا رشتہ کروائیں جہاں شجاعت، ماں کے دودھ کا بڑا اثر ہوتا ہے. جب 3 سے 4 سال کے تھے اور جب بچہ بولتا ہے تو آقازادی ام البنین نے حضرت عباس سے سوال کیا، عباس کہاں گئے تھے؟ کہا بہن زینب کے ہاں گیا. آقازادی ام البنین کا بدن لرز گیا. کہا تمہیں کس نے بتایا ہے کہ زینب تمہاری بہن ہے؟ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ زینب تمہاری بہن ہے؟ کہاں کنیز کا بیٹا، کہاں زہرا کی بیٹیاں. خبردار آج کے بعد بہن نہ کہنا، آقازادی کہنا. عباس اگر بہن کہا تو دودھ نہیں بخشوں گی، دودھ معاف نہیں کروں گی. کہا اماں میں کیا کروں؟ آقازادی خود کہتی ہے مجھے بہن کہو. کہا نہیں عباس، ہمیں اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے. خبردار حسین کو بھائی نہ کہنا، حسین کو آقا کہنا، جناب زینب کو آقازادی کہنا. چش یہ ہے جناب عباس جو اس طریقے سے ماں کی تربیت میں پروان چڑھ رہے. اہل بیت کا ادب اس عالم میں تھا کہ کبھی حسین کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کی، بلکہ جملہ کہوں بات ہی نہیں کی، بات ہی نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ ادب امام حسن و حسین. آپ کو معلوم ہے حضرت عباس کو باب الحسین کہا جاتا ہے. صرف حسین کے باب نہیں تھے، امام حسن کے بھی باب تھے. باب دروازے کو کہتے ہیں. باب الحسنین. لوگوں کو اگر امامت سے حاجت ہوتی پہلے عباس کے پاس آتے، پھر امام حسن و حسین کے پاس آتے. آج بھی علماء کرام جب حضرت عباس سے تبسم کرتے ہیں تو یہ جملہ کہتے ہیں یا کاشف القرب عن وجہ الحسین، اے حسین کے چہرے پر کرب نہ دیکھنے والے. عباس جو حسین کے چہرے پہ کرب نہ دیکھ پاتے وہ ہے عباس. ایک مرتبہ حضرت عباس کو ماں سمجھاتی ہے کہ کس طریقے سے ادب کرنا ہے، کس طریقے سے آپ نے خیال رکھنا ہے. اور ایک واقعہ بزرگان نے بیان کیا کہ حضرت عباس کی عمر تقریباً 8 سے 9 سال کی تھی اور حسین نے پانی کا مطالبہ کیا تو سب سے پہلے جو پانی لے کر آئے وہ عباس تھے. مولا علی نے یہ منظر دیکھا، گریہ کرنے لگے. تو پوچھا گیا کہ مولا کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہا آج عباس حسین کے لیے پانی لایا ہے. ایک وقت وہ آئے گا جب عباس کوشش کرے گا پانی نہیں لا پائے گا. مولا عباس ایک دفعہ کافی دیر ہو گئی گھر نہیں پہنچے، مغرب ہو چکی. مولا علی گھر میں داخل ہوئے. جناب زینب پریشان ٹہل رہی ہیں صحن میں. مولا علی پوچھتے ہیں بیٹا خیریت؟ کہا بابا مدینے کی فضا صحیح نہیں ہے، میرا عباس ابھی تک گھر نہیں آیا، میرا عباس ابھی تک گھر نہیں آیا. تو ایک مرتبہ مولا علی مولا عباس کو تلاش کرتے 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 اس قبر پہ آیا جس پہ آج دیا جلانے کی اجازت نہیں. اس قبر پہ آیا جس قبر پہ آج روزہ نہیں،
سمجھ تو گئے ہوں گے مگر کھول کے بیان کر رہا ہوں. بی بی زہرا کی قبر پہ مولا علی قریب آئے, کیا دیکھا؟ عباس بی بی زہرا کی قبر سے کچھ کلام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آقا زادی, بابا علی روزانہ آقا زادی زینب و ام کلثوم و امام حسن و حسین کو ساتھ لے کر آپ کی قبر کی زیارت پہ آتے ہیں, مجھے نہیں لے کر آتے ہیں. اور عباس رو کر کہتے ہیں شاید میں آپ کا بیٹا جو نہیں ٹھہرا, شاید میں آپ کا بیٹا جو نہیں ٹھہرا, شاید اس وجہ سے مجھے نہیں لاتے. علی مولا نیچے کھڑے ہوئے تھے, اتنے میں علی مولا کچھ کہتے, قبر سے آواز آئی علی عباس میرا بیٹا ہے, عباس میرا بیٹا ہے, علی عباس کو ساتھ لایا کرو. ایک زائر زیارت میں جاتا ہے, مولا حسین کے حرم کی, مولا حسین کے قبر کی زیارت کر کے واپس آ جاتا ہے. خواب میں دیکھتا ہے آقا زادی زہرا آئی ہوئی ہے اور کہتی ہے اے زائد تو میرے بیٹے کی زیارت نہیں کرتا. یہ دوسرے دن جاتا ہے, پھر مولا حسین کی زیارت کر کے واپس آ جاتا ہے. پھر خواب میں دیکھتا ہے آقا زادی زہرا کہتی ہے اے زائد تو میرے بیٹے کی زیارت نہیں کرتا. پھر تیسرے دن جاتا ہے, مولا حسین کی زیارت کر کے واپس آ جاتا ہے. پھر بی بی کہتی ہے اے زائد تو میرے بیٹے کی زیارت نہیں کرتا. ایک مرتبہ زائد نے رو کر کہا بی بی میں ہر روز جا کر حسین کی زیارت کرتا ہوں. کہا میں اس بیٹے کی نہیں, میں عباس کی بات کر رہی ہوں. ارے عباس کی زیارت پہ کیوں نہیں جاتا؟ یاد رکھیے حسین کی زیارت بی بی زہرا تب قبول کرتی ہے جب عباس کی زیارت کرو. عباس کی زیارت کرو گے تو تب زیارت مکمل ہوگی. اور ہاں یہ وہ عباس ہے جس کو جناب زینب کے ذریعے جناب سیدہ نے سلام پہنچوائے تھے. پتہ ہے نا بزرگان کہتے ہیں جس کا کرتا اپنے ہاتھوں سے بنایا اسے عباس کہتے ہیں. یہ ہے عباس. اور جب قافلہ چلنے لگا مدینے سے, جناب ملبینی مدینے میں رہ گئی, تو ایک مرتبہ کچھ فاصلے پر قافلہ آگے بڑھا, آواز آئی رکیے رکیے رکیے. کیا ہوا؟ پیچھے سے جناب ملبینی مولا حسین آئے, کہا آقا ایک گزارش ہے, عباس سے چند لمحوں کا کام ہے, عباس سے چند لمحوں کا کام. عباس کو لیا اور آ کر قبر رسول پہ بیٹھ گئی. ایک مرتبہ کہا عباس ایک ہاتھ قبر رسول پہ رکھو, ایک ہاتھ میرے سر پہ رکھو, اور عباس مجھ سے وعدہ کرو جب تک زندہ رہو نہ زینب کے پردے کو آنچ آئے, نہ زینب کے پردے کو آنچ آئے, نہ حسین کے بدن کو کوئی زخم لگے. عباس مجھ سے وعدہ کرو. مولا عباس نے کہا اماں اگر میرے بازو اور بدن سالم رہا تو کبھی بھی نہ زینب کے پردے پر آنچ آئے گی, نہ میں اپنے آقا حسین پہ آنچ آنے دوں گا. اور معلوم ہے نا جب یہ قافلہ چلا تو عباس آوازیں دیتے ہوئے جاتے خبردار دور ہو جاؤ, زہرا کی بیٹی زینب آ رہی ہے. یہ حجاب کرواتے جاتے, الامان والحفیظ کی سزائیں بلند کرواتے جاتے. اور یہ بی بی زینب جب کربلا کے میدان میں آئی ہے, ایک مرتبہ جب یہ طے ہو گیا کہ کربلا میں ان بیویوں کو ٹھہرنا ہے, تو مولا عباس کو مولا حسین نے حکم دیا خیمے لگاؤ اور درمیان میں زینب کا خیمہ لگاؤ, اور اس خیمے کا رخ دروازہ میرے خیمے کی طرف ہونا چاہیے. اور ایسے عالم میں مولا عباس نے کہا جناب زینب کو عماری سے اتارنا ہے. طریقہ کیا تھا؟ تمام اصحاب کو کہا چلے جاؤ, تمام اصحاب کو کہا چلے جاؤ, اور ایک مرتبہ 18
قبیلہ بنی ہاشم کے جوانوں کو کھڑا کیا اس طریقے سے جیسے دو دیواریں ہوتی ہیں، اور اتنے شان و شوکت سے جناب زینب کو عماری سے اتارا۔ اور عجب نہیں، جناب زینب نے دیکھ کر کہا ہو جس کے پاس عباس جیسا بھائی ہو، کون ہے جو پردے کی طرف نگاہ بھی کر سکے؟ اور یہی ہوا۔ ایک مرتبہ مولا عباس جب یہ منظر دیکھ رہے تھے، اصحاب شہید ہو رہے ہیں، آوان شہید ہو رہے ہیں، ایک مرتبہ آئے، مولا اجازت دیجیے۔ کہا عباس تو میری فوج کا کمانڈر ہے، تو میری فوج کا سپہ سالار ہے، اگر تو چلا گیا تو فوج کے حوصلے پسپا ہو جائیں گے۔ عباس مولا رو کر کہتے ہیں مولا وہ فوج کہاں ہے، وہ فوج بچی کہاں ہے؟ عباس کو اجازت نہیں ملتی۔ اتنے میں جناب سکینہ ہے جس نے ننھے ہاتھوں میں کاسا پکڑا ہوا ہے، اور مولا عباس کو کہتی ہے چچا آپ کو معلوم ہے میرا اصغر پیاس سے مر رہا ہے، آپ کو معلوم ہے میرا اصغر پیاس سے مر رہا ہے۔ ایک مرتبہ مولا عباس کو بہانہ مل گیا، کہا ہاں ابھی مجھے اجازت مل سکتی ہے۔ جناب سکینہ کو کہا بابا سے اجازت لے کر دو، پانی لے کر آنا میرا کام ہے۔ اسی لیے شاید آج بھی مولا عباس کے علم سے مشکیزہ پیوست ہوتا ہے، کیونکہ عباس نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا، کیونکہ عباس نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا۔ اور ایک مرتبہ عباس مولا نیچے جھکے، جناب سکینہ نے مشکیزہ پہنایا، اور اس دن کے بعد مشکیزے اور عباس کا گہرا تعلق ہو گیا۔ یہ عباس سقائے سکینہ بن گئے۔ ایک مرتبہ مولا حسین کے پاس لے کر آئے، جناب سکینہ نے کہا بابا میرا اصغر پیاسا ہے، چچا کو اجازت دیجیے۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا سکینہ سوچ سمجھ کر اجازت دے، کہیں ایسا نہ ہو نہ تیرا 6 ماہ بچے نہ میرا 35 سالہ جوان بچے۔ کہا بابا اجازت دے، میرا بھائی پیاس سے کی شدت میں گریہ کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ مولا عباس گئے اور علم لے کر گئے۔ مولا عباس جنگ کرتے رہے، میں جنگ تو نہیں پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ دریائے فرات پہ پہنچے، مشکیزہ بھرا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں جلو میں پانی لیا، کیا دیکھا اس میں حسین کی صورت نظر آ رہی ہے، کیا دیکھا اس میں حسین کے بچوں کی صورت نظر آ رہی ہے، کیا دیکھا سکینہ نظر آ رہی ہے، کیا دیکھا اصغر نظر آ رہا ہے۔ اور وہی جلو دریا کی طرف پھینک کر کہا عاشقوں کا کام نہیں ہے کہ معشوق پیاسا ہو اور یہ پانی پیے۔ عباس نے پانی کو پھینک دیا، مشکیزہ بھرا، عباس واپس آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا حسین سکینہ کو کہتے ہیں ذرا دیکھو عباس آ رہے ہیں؟ کہا ہاں بابا میرے چچا عباس آ رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ دیکھا علم لہراتا ہوا، علم لرزتا ہوا، ایک مرتبہ دائیں سے بائیں علم ہوا۔ جناب سکینہ نے کہا بابا علم دائیں سے بائیں ہوا ہے۔ پھر کیا دیکھا؟ علم درمیان میں آ گیا۔ ایک مرتبہ جب سکینہ نے ایک آخری منظر دیکھا، اب سکینہ رو کر کہتی ہے بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، چچا عباس چاہیے، بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، چچا عباس چاہیے۔ ایک مرتبہ یہ آواز آنی تھی، حسین مولا نے کہا سکینہ اب دیر ہو چکی ہے۔ ایک مرتبہ آواز آئی اے میرے مولا ذرا مدد کو آئیے۔ حسین نے اپنی نشست کو چھوڑا اور مولا عباس کے پاس پہنچے۔ اب پہنچے تو کیا دیکھا؟ عباس کے بازو قلم ہے۔ حسین نے عباس کے بازوؤں کو سنبھالا، عباس کے قریب آئے، کیا دیکھا؟ ایک آنکھ میں خون ہے، ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے۔ مولا حسین نے عباس کے سر کو لیا اور ایک مرتبہ اپنے زانو پہ رکھا۔ مولا عباس نے سر کو ہٹایا، کہا نہیں مولا ابھی تو آپ میرا سر اپنے زانو پہ رکھ رہے ہیں، مگر جب آپ اس دنیا سے جا رہے ہوں گے، ارے جب آپ اکیلے ہوں گے، آپ کا سر کس کے زانو پہ ہوگا؟ میں کہوں گا اے حضرت عباس گھبرائیے نہیں،
دیے تاکہ جب آیا تھا آپ کا دیدار کیا تھا، جاتے ہوئے بھی آپ کا دیدار کروں۔ حسین مولا نے آنکھ کو صاف کیا، اب جو دیکھا کیا دیکھا مولا حسین، ابھی مولا عباس کی روح پرواز ہونے والی تھی، کہا عباس ایک تمنا ہے وہ پوری کر دے۔ کہا مولا کیا کبھی کوئی تمنا ہوئی تو میں نے آپ کی پوری نہیں کی؟ کہا عباس جاتے جاتے بھائی کہہ دے، عباس جاتے جاتے بھائی کہہ دے، پوری زندگی بھائی نے کہا۔ یہ لفظ آنا تھا، عباس کو اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا، مجھے تو ان کو اپنا غلام کہنا ہے، کیسے بھائی کہوں؟ ایک مرتبہ سوچ ہی رہے تھے، بی بی زہرا کی آواز آئی، عباس بھائی تو کہتے میں جانو ام البنین جانے۔ ادھر سے مولا عباس نے رونے والوں، ادھر سے مولا عباس نے بھائی کہا، ادھر خیمے سے آواز آئی، فضہ کہتی ہے، زینب کہتی ہے مجھے بھی بہن کہتا جا۔ ارے کان ترس گئے عباس جیسے بھائی سے بہن سنتے ہوئے۔ عباس نے بہن کہا، عباس کی روح پرواز ہو گئی، اور ایک مرتبہ حسین مولا نے عباس کے علم کو سنبھالا، اور کہنے والے نے کہا سید سردار عباس علمدار کا علم تو آیا مگر عباس نہ آئے۔ ایک مرتبہ بچے جمع ہو گئے، سوچا شاید عباس آ گیا ہے، مگر کیا دیکھا عباس نہیں بلکہ عباس کا علم آیا ہے۔ بچے جمع ہو گئے، سکینہ رو کر کہتی ہے بابا مجھے معاف کرنا، ابھی آپ علم کی زیارت کریں گے، ابھی آپ علم کا دیدار کریں گے۔ بچے کہنے لگے، سکینہ کہنے لگی بابا مجھے معاف کرنا، اگر پتہ ہوتا چچا کو مقتل کی طرف نہ بھیجتی، مگر اتنی دیر گزری کہ جب یہ پتہ چلا علم عباس آیا ہے۔ جب بھی کوئی شہید ہونے والا شہید ہوتا تو جب بھی گھوڑے کی جیب سے زمین پر آتا یا اس کے شہادت کی خبر ملتی، یہ کہا جاتا واہ قاسمہ، واہ حبیبہ، واہ اکبرہ۔ جب عباس کی شہادت کی خبر ملی سب نے کہا واہ حجابہ، واہ حجابہ۔ ایک قیامت شناس نے جناب عباس کے سر کو دے کر یہ جملہ کہا تھا، لگتا ہے مرنے والا گھٹ گھٹ کے مرا ہے، مرنے والا گھٹ گھٹ کے مرا ہے۔ تو قیامت شناس نے یہ جملہ کہا، مولا سجاد کی آواز آئی، ہاں بڑے ارمان لے کر مرا تھا۔ ارے زینب کے حجاب کا ارمان، اپنے آقا حسین کو بچانے کا ارمان، یہ علم آتا ہے، یہ زیارت کیجئے،